دوستوں یہ تو سبھی جانتے ہیں کہ اس دنیا کا آغاز کبھی نہ کبھی ہوا تھا، اور اگر ہم بات کریں ابراہیمی مذہبوں کے بارے میں، یعنی وہ مذہب جو کہیں نہ کہیں ابراہیم علیہ السلام یا ابراہیم علیہ السلام سے جا کر ملتے ہیں، ان مذہبوں کی اگر بات کریں تو ان تمام مذہبوں میں حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر بھی ہمیں ملتا ہے، جن سے ہی اس دنیا کا آغاز ہوا۔ یہ دنیا انہی کے بعد قائم ہوئی اور اس دنیا میں باقاعدہ ہر چیز کا نظام قائم کیا گیا تاکہ آدم اور حوا اور آنے والی تمام تر نسلیں بہتر طریقے سے اس زمین پر زندگی گزار سکیں، اس زمین پر رہ سکیں۔ لیکن دوستوں اکثر ہمارا دل و دماغ جو ہوتا ہے وہ ہم سے یہ سوال کرتا ہے یا پھر کوئی نہ کوئی ہم سے پوچھ ہی لیتا ہے کہ آدم سے پہلے دنیا میں کیا تھا۔ لوگ یہی سوال کو کئی بار ہماری کمزوری سمجھ لیتے ہیں اور کئی بار ہم سے جان بوجھ کر بھی یہ سوال پوچھا جاتا ہے کہ آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کیا تھا اور کیسے یہ دنیا وجود میں آئی۔ یہ اور اس جیسے بہت سارے سوالات ہیں جو ہمارے دماغ کے گھوڑے کو دوڑنے پر مجبور کر دیتے ہیں۔ یہ سوال ابھی ہی نہیں دوستوں، بلکہ گزری ہوئی کئی نسلوں کو الجھن میں ڈالنے کا سبب بھی بنا ہے، یعنی کئی نسلیں اس میں الجھ کر بھی رہ گئیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بھی کئی لوگ اسی طرح کے سوال کیا کرتے تھے کہ اس دنیا میں آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا۔ تو دوستوں اس میں اب سوچنے کی کوئی بات نہیں ہے، ہم آج اسی ٹاپک پر بات کرنے والے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس سے جڑی ہوئی کئی تھیوریز ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں جس سے ہمارا کنسیپٹ پوری طرح سے کلیئر ہو جائے اور ہمیں یہ بات اچھی طرح سے سمجھ میں آ جائے کہ آخر آدم علیہ السلام سے پہلے اس دنیا میں کیا تھا، دنیا کیسے وجود میں آئی، اور یہ تمام تر سوالات کے جواب ہم آسانی سے سمجھ پائیں۔ تو دوستو ہم آپ کو یہاں پر یہ کلیئر کر دیں کہ سائنسدان یعنی سائنٹسٹ مختلف عیسائی اور لوگوں کے حساب سے بیان کرتے ہیں کہ زمین پر آدم علیہ السلام کو اتارنے سے پہلے یہاں پر شیطان کو پھینکا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کی تخلیق کی تھی تو انہیں جنت میں اتارا گیا، اور پھر جنت کے بعد سب فرشتوں کو کہا تھا کہ انہیں سجدہ کرو۔ سب نے انہیں سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے انکار کر دیا اور اسی وجہ سے اسے جنت سے نکال کر زمین پر پھینک دیا گیا، اور پھر ہزاروں سال تک ابلیس اس زمین پر روتا رہا، اور پھر اس نے قیامت تک کی اللہ تعالیٰ سے مہلت مانگی کہ میں قیامت تلک تیرے نیک بندوں کو بھڑکاؤں گا۔ اور جیسا کہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں کہ شیطان آگ سے بنا تھا، تو کہا یہی جاتا ہے کہ آدم سے پہلے صرف جنات موجود تھے، صرف جن ہی تھے، اور اس زمین پر فتنہ و فساد بھی پھیلایا کرتے تھے، فتنہ فساد کیا کرتے تھے۔ تو پھر فرشتوں کی ایک فوج بھیجی گئی جنہوں نے شیطانوں کے خلاف ایک عظیم جنگ لڑی، اور تب سے ہی پھر جناتوں کا بسیرا صرف جزیرے اور سمندر ہو گیا۔ اس کے علاوہ کچھ سائنٹسٹوں کا، کچھ ریسرچ کرنے والوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ زمین پر آدم علیہ السلام سے پہلے صرف ڈائناسورس رہا کرتے تھے جو ہزاروں سال پہلے انسانوں کی آمد سے بھی پہلے اس زمین پر آباد ہوا کرتے تھے۔ لیکن پھر جب انسانوں کی آمد اس زمین پر شروع ہوئی تو انسانوں کی آمد کے ساتھ ہی ان کی نسلیں ختم ہونا شروع ہو گئی۔ اسی طرح بہت ساری سائنسی ریسرچ کے مطابق آدم علیہ السلام سے پہلے ان جیسی ہی کچھ اور مخلوقات بھی آباد تھی، اور پھر مختلف جگہوں سے، الگ الگ جگہوں سے ملنے والی مختلف قسم کی انسانی کھوپڑیوں اور انسانی ڈھانچوں کے آثار، یعنی کہ جو ہمیں ہڈیاں ملی اور اس کے ڈھانچے ملے، وہ یہی ظاہر کرتے ہیں کہ یہاں پر آدم سے پہلے بھی کچھ مخلوقات تو آباد ہی تھی جو پہلی قوموں کی طرح ہی شاید تباہ و برباد ہو گئی تھی۔ اور کچھ سائنٹسٹوں کے مطابق تو یہ زمین خلائقی مخلوقات کا مرکز تھا، یعنی کہ ایلینز کا۔ دوستو ان سب تھیوریز میں سے پہلی دو تھیوریز جو ہیں وہ تو کہیں تک حقیقت نظر آتی ہیں، لیکن باقی کی جو تھیوریز بچی ان کے بارے میں تو کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے کہ وہ غلط ہیں۔ یہ صرف اور صرف فرضی کہانیاں ہیں جو ہر کوئی بندہ اپنے اپنے نظریے، اپنے اپنے سوچ وچار کے مطابق ہی پیش کر دیتا ہے یا اپنے من گھڑت کہانیاں گھڑ دیتا ہے۔ بہرحال قرآن اس بارے میں کیا کہتا ہے ہم اس بارے میں بھی جانیں گے۔ سورہ ہود جس کی آیت میں ہمیں یہ ترجمہ ملتا ہے، وہی ہے جس نے زمین اور آسمان کو 6 دن میں پیدا کیا، اور اس وقت اس کا عرش پانی پر تھا۔ اس آیت سے ہمیں جو بات سمجھ میں آتی ہے، اس کے مطابق حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے زمین پر صرف اور صرف پانی تھا۔ اس آیت میں کسی بھی قسم کی مخلوق اور باقی چیزوں کے بارے میں کچھ بھی بیان نہیں کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ اسلام کے آخری پیغمبر یعنی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں لوگوں نے جب اس متعلق آپ نبی کریم سے سوال کیا تھا تو ان کے جوابات کیا تھے؟ اس بارے میں حضرت ابو رزین عقیلی سے روایت ہے کہ آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اس وقت کے لوگوں نے ارشاد کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اس دنیا میں حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جواب دیا کہ صرف اللہ تھا۔
نہ اوپر ہوا تھی نہ نیچے، اور عرش پانی پر تھا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قلم کو وجود میں آنے کا حکم دیا، پھر اس سے کہا کہ لکھ، اور اس طرح انسانوں کے آنے سے 50,000 سال پہلے ہی ہر چیز، تمام مخلوقات کی تقدیریں اور ان کے بارے میں سب لکھ کے لوح محفوظ میں رکھ دیا گیا۔ اس کے علاوہ دوستوں، بخاری شریف میں ایک جگہ بتایا گیا ہے کہ ایک بار آپ نبی مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاس یمن سے ایک فرد آیا یا وفد آیا اور کہا کہ آپ سے ہمیں علم لینا ہے، آپ ہمیں بتائیں کہ اس زمین پر آدم سے پہلے کیا تھا؟ تو آپ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کچھ نہیں، صرف اللہ تھا، اور عرش پانی پر تھا، اور لوح محفوظ میں قلم سے سب لکھ کے محفوظ کر دیا گیا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی روایت ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے دنیا میں چیزوں کے وجود میں آنے کی ترتیب پوچھی گئی تو انہوں نے میرا ہاتھ تھاما اور فرمایا کہ اللہ نے جب یہ دنیا بنائی تو ان کی ترتیب کچھ یوں تھی کہ ہفتے والے دن مٹی پیدا کی، اتوار کو پہاڑ، پیر کو درخت، منگل کو تکالیف، بیماریاں، مسائل، بدھ کو نور، جمعرات کو چوپائے اس زمین پر پھیلا دیے گئے، اور جمعہ کے مبارک دن عصر سے رات کے درمیان آدم کو پیدا کیا تھا، اور جنات کو 2000 سال پہلے ہی آگ سے پیدا کر دیا گیا تھا، اور اس طرح یہ دنیا وجود میں آئی اور آدم زمین پر آیا، اور اس کے بعد انسانوں کی نسلیں چلی، اور ایسے ہی ایک دن اللہ تعالیٰ اس زمین پر انسان کو دیا وقت ختم کر دے گا، اور جیسے یہ دنیا بنی ایسے ہی ختم بھی ہو جائے گی۔ فی الحال آج کی ہماری ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے اور اسے اپنے فرینڈ سرکل، اپنے رشتہ داروں تک ضرور پہنچائیں۔ اسی طرح کی انفارمیٹیو اور ہسٹوریکل ویڈیو کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور پاس میں دیے گئے گھنٹی کے آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچتی رہے۔ پھر حاضر ہوتے ہیں ایک اور نئی اور بہترین ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے جے ہند، وندے ماترم۔